السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ ابھی 2 روز پہلے سی این این پہ ایک یہ نیوز روم سے ایک اینکر ہے، اس نے ٹرمپ کی ایک پرانی کلپ دکھائی، بہت ہی چھوٹی سی، میرے خیال میں آدھے منٹ کی، جس میں کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اور میں پہلے آپ کو انگریزی میں ان کے الفاظ سناتا ہوں. If you say it long enough, hard enough and often enough, people will start to believe it. یعنی کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے اپنے منہ سے کہ اگر ایک بات یا کوئی بات تم یہ لگاتار بولتے رہو، ڈٹ کے بولتے رہو اور مستقل بولتے رہو تو لوگ وہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر آگے اس اینکر نے کہا کہ ٹرمپ نے ثابت کیا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور یہ کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے، یہ جو حکمت عملی ہے، یہ ٹرمپ کے لیے کارآمد رہی ہے. تو یہ تھیوری تو بڑی پرانی ہے. یہ ہٹلر کا جو تھا منسٹر آف انفارمیشن گوئبلس، اس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا. بہرحال پاکستان میں بھی یہ بالعموم یہ بات ہے، اور بالخصوص خان صاحب نے بھی یہ ثابت کیا کہ ایک بات کو کتنا بھی جھوٹ ہو، بڑا جھوٹ ہو، دہراتے رہو اور بار بار بولتے رہو تو لوگ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہے کہ اس میں کافی لوگوں کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. بہرحال امریکہ میں تو ٹرمپ جو ہے اب پھنس رہے ہیں، اور وہاں پہ قانون کی بالادستی ہے، اور اگر آپ خبریں سنتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹرمپ کے ارد گرد گھیرا جو ہے وہ ٹائٹ ہو رہا ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی ادارے ان کے خلاف ہیں یا کوئی جرنیل ان سے ناراض ہیں، وہ اس لیے کہ قانون کی انہوں نے دھجیاں اڑائی اور قانون میں وہ پھنس رہے ہیں. اچھا، تو پاکستان میں جو ہے وہ تو ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ اور ریومر اور الزام تراشی، یہ سب کا بول بالا ہے. ایک اور چیز جو آج کل ابھی پھر خبروں میں آئی ہے وہ یہ کہ تھپڑوں کا، تو گویا کہ تھپڑوں کا بھی رواج ہے، اور کہیں تو راج ہے. تھپڑ مار کے لوگ خوش ہوتے ہیں، تھپڑ مارنے کی خبر پھیلا کے لوگ خوش ہوتے ہیں. تو جو ابھی کا جو واقعہ ہے اس میں ایک سینیٹر اور ایک بہت ہی سینئر لائر، اس کے پہلے وہ اچھے عہدوں پہ بھی رہے ہیں، یعنی دونوں گویا کہ بہت ہی ایجوکیٹڈ اور اشرافیہ کے ممبرس، یہ ٹی وی اسکرین پہ ایک نے دوسرے کو تھپڑ لگایا، اور پھر دوسرے نے پھر اٹھ کے غصے میں اسے پٹک دیا، اور پھر جو کہ اسکرین پہ ہم نے نہیں دیکھا، شاید اسے کافی مکے لگائے. تو اب اس کی شرمندگی دونوں کو نہیں ہے، اور اس میں سے کسی نے معافی نہیں مانگی یا سوری نہیں کہا، اور اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں دونوں کہ کس نے زیادہ مارا، کہ تھپڑ کس نے زیادہ مارا یا کس نے زیادہ تھپڑ کھایا. میرے خیال میں جس نے تھپڑ زیادہ کھایا اسے زیادہ اس کی پریشانی ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ میں نے زیادہ تھپڑ مارا. تو یہ ہے اپنی اسلامی مملکت کہ جہاں پہ تھپڑ میں نے زیادہ مارا، اس پہ ہو رہی بحث. تو اس کی بھی ایک پرانی تاریخ ہے تھپڑوں کی، اس پہ میں آتا ہوں 1 منٹ میں. لیکن اسی سلسلے میں یہ بتاؤں کہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ بے نظیر قتل ہوئی تو جو بھی پیپلز پارٹی کے مخالف تھے اس میں بہت لوگ تھے، جس میں کہ یہ پی ایم ایل این والے بھی شامل، اور ابھی جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی سارے، وہ یہ انہیں یقین تھا کہ بے نظیر کا قتل کروانے میں اس کا شوہر آصف زرداری ہے. تو یہ بات بڑی عام طور پہ پھیلائی گئی، اور اس کے لیے ثبوت بس ایک ہی تھا، وہ یہ کہ دیکھیں کہ اس کے مارنے سے فائدہ کس کو ہوا. فائدہ یقیناً آصف زرداری کو ہوا کہ وہ الیکشن جیتا اور پھر پاکستان کا صدر بن گیا.
اچھا یہ کسی نے غور نہیں کیا کہ اگر بلاول بھٹو یا ان کے جو ہیں دو بہنیں شاید، ان کی ماں کا قاتل اگر ان کا باپ ہے تو باپ کے ساتھ یقیناً ان کے تعلقات بہت ہی خراب ہو جاتے، لیکن جیسا کہ سب نے دیکھا کہ باپ اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں، لیکن یہ جو افواہ ہے یہ چلتی رہی۔ تو اب یہ تھپڑوں پہ واپس آتے ہیں، تو اس کی اگر تاریخ میں جائیں تو یہ بھی ہے کہ جب بے نظیر جب تھی پاکستان کی وزیر اعظم تو ایک افواہ اڑا دی گئی تھی کہ بے نظیر کو زرداری نے تھپڑ مارا۔ اچھا اس کا کوئی ثبوت نہیں، کچھ نہیں، لیکن تھپڑ مارا زرداری نے یہ بے نظیر کو، یہ افواہ چل پڑی اور بڑے دھوم سے یہ چلائی گئی۔ اچھا پھر پچھلے دنوں جب کشیدگی شروع ہوئی آرمی میں اور عمران خان میں، تو افواہ پھیلائی گئی اور بڑے بڑے اینکر اس پہ اپنا تبصرے کر رہے تھے کہ آرمی چیف نے یا ان کے ساتھ کوئی اور جو 3 اسٹار جنرل تھے انہوں نے عمران خان کو تھپڑ مارا۔ بڑی بجائے اس کے کہ کوئی قوم یہ شرمندہ ہو کہ ایک آرمی چیف نے ایک پرائم منسٹر کو یا ایکس پرائم منسٹر کو تھپڑ مارا، یہ خبر بھی پھیلائی گئی بڑی آرام سے اور بڑی چسکے لے کے کہ آرمی چیف نے یا ایک ساتھ ان کے اور جنرل انہوں نے عمران خان کو تھپڑ مارا۔ اچھا پھر اس کے بعد جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو افواہ اڑا دی گئی کہ جناب شہباز شریف کو آرمی چیف نے، یہ میرے خیال میں شاید نئے آرمی چیف کا ذکر تھا کس کا، بہرحال کہ تھپڑ مارا۔ اچھا تو جو بھی ان کے مخالف تھے یہ تھپڑ والی خبر جو ہے لے کے بہت تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور واٹس ایپ پہ میسیجنگ ہوتی تھی، لیکن میں یقین ہے میرا کہ یہ اگر صحیح ہے تو یہ اتنی شرمندگی کی بات ہے کہ یہ خبر آگے بڑھانے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، بلکہ اس پہ پوری قوم کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ایسی چیزیں سوچی بھی جا سکیں کہ ایک آرمی چیف ایک وزیر اعظم کو تھپڑ مارے۔ اچھا اب تھپڑوں کی اور آپ کو تاریخ تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، جو کہ الگ الگ تو سبھی کو پتہ ہے، لیکن میں ذرا یہ گوگل کر کے میں نے نکالا تو جون 2023 میں آیا کہ جناب اسحاق ڈار جو ہیں جو وزیر خزانہ، انہیں غصہ آ گیا کسی جرنلسٹ کے سوال پہ، تو انہوں نے تھپڑ مار دیا ایک جرنلسٹ کو۔ یہ ہے جون 2023۔ اچھا اگست 2022 میں شیخ رشید نے ایک پروگرام میں ثناء اللہ پہ بات کرتے ہوئے انہیں اتنا غصہ آ گیا کہ انہوں نے اسکرین کے اوپر تھوک دیا کہ اس کے اوپر تھوکتا ہوں میں۔ 2021 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی اسپیشل اسسٹنٹ، جو اس کے پہلے میرے خیال میں یہ فیڈرل اپنا وزیر اطلاعات تھیں، فردوس عاشق اعوان، انہوں نے پیپلز پارٹی کے کہ میں نے کو تھپڑ مار دیا ٹی وی کے اوپر۔ اچھا اگست 2020 میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پہ خبر آئی کہ انہوں نے عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو تھپڑ مارا، وہ شاید اس لیے کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہ رہے تھے اور اعظم خان انہیں ملنے سے اس وقت روک رہے تھے۔ اس سے پہلے جنوری 2020 میں سائنس اور ٹیکنالوجی منسٹر، جو بعد میں پھر انفارمیشن منسٹر تھے، فواد چودھری نے مبشر لقمان کو ایک شادی کے تقریب میں انہوں نے مبشر لقمان جو کہ پاکستان کے بہت ہی مشہور ایک اینکر پرسن ہیں، انہیں تھپڑ مارا۔ پھر جون 2019 میں اسی فواد چودھری نے ایک اور شادی میں ایک اینکر پرسن سمیع ابراہیم کو تھپڑ مارا۔ اس سے پہلے مئی 2018 میں نعیم الحق جو پی ٹی آئی کے لیڈر، انہوں نے ایک وزیر دانیال عزیز کو ٹی وی شو میں ایک تھپڑ مارا۔ اچھا اس سے چند سال پہلے اسی نعیم الحق نے پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر جمیل سومرو کے اوپر ٹی وی شو میں پانی کا گلاس اٹھا کے مارا۔ اچھا پھر مجھے یاد آیا کہ 2005 میں
جب جنرل مشرف صدر تھے تو ان کے ایک وزیر، ان کا نام مجھے بھول رہا ہے، وہ سیالکوٹ گئے انتظامات دیکھنے کے لیے. وہاں پہ چونکہ آنا تھا صدر مشرف نے، تو انہوں نے انتظامات دیکھنے کے لیے وہاں پہ وہ گئے اور ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں پہ پولیس کے افسران آئے ہوئے تھے. تو ان سے بات چیت میں وہ وزیر ناراض ہو گئے جو انتظامات سے شاید. تو انہوں نے وہاں کا جو ایس ڈی پی او تھا، جو اپنا سینئر پولیس آفیسر ہوتا ہے، اسے تھپڑ مار دیا ایئرپورٹ کے ٹارمیک پہ. یہ اخبار میں خبر تھی. تو یہ رہی تھوڑی سی تھپڑوں کی کہانی. اچھا، میرے ایک دوست جو سڈنی میں رہتے ہیں، وہ پاکستان گئے تھے چھٹیوں میں. تو انہوں نے بتایا کہ ان کی کار، چھوٹی سی کار تھی ان کی سوزوکی، وہ جو مہران کہتے ہیں پاکستان میں، اس کی ٹکر ہو گئی ایک گاڑی سے، پجیرو سے. ٹکر تو ہلکی تھی. تو یہ چونکہ آسٹریلیا میں بڑے سالوں سے، میرے خیال 25-30 سال سے، تو یہ جیسے یہاں پہ ہوتا ہے اتر کے اپنی گاڑی سے اترے کہ بھائی اس کے ڈرائیور کے ساتھ یہ اپنا جو بھی بات چیت اس پہ کرنی ہے کہ بھائی کیا ہوا. تو قبل اس کے کہ یہ کچھ کہہ پاتے تو گاڑی کے جو، اس میں تو خیر ڈرائیور تھے لیکن گاڑی میں جو صاحب تھے وہ اترے، اور اترتے ہی میرے دوست جو ہیں پاکستانی، ان کو ایک تھپڑ رسید کر دیا. تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی پھر آپ نے کیا کہ اس نے کہا کہ یار وہ تھپڑ کھا کے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اپنا میں کیا کروں. تو پھر غصہ تو اپنا مجھے آیا سن کے بھی، لیکن میں نے کہا کہ ہاں میں بھی اگر تھپڑ کھاتا تو ظاہر ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، اس لیے کہ ہم ایسی باتوں کے عادی نہیں ہیں. تو اس نے بتایا کہ وہ جو تھپڑ مارنے والے تھے وہ ہائی ویز ڈپارٹمنٹ کے ایک بڑے افسر تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی میں ڈرائیو کرتا تھا مجھے مستقل یہی خطرہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یا تو کوئی 25-30 لوگ آ کے گاڑی کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے اور گاڑی کو ماریں گے، تھپڑ ماریں گے گاڑی کو، یا پھر کوئی دوسرے گاڑی میں جو بھی ہوگا، اگر افسر نکلا، فوجی افسر یا پولیس افسر یا ویسے کوئی بڑا بیوروکریٹ، تو اس نے اتر کے تھپڑ لگا دینا، یا کوئی مالدار آدمی پاکستان کا. تو یہ تھپڑ کے خطرے میں رہتا تھا میں مستقل کہ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو تو، اور تو جو کچھ بھی ہوگا وہ ہوگا، لیکن اگر ایکسیڈنٹ میں میں زخمی نہیں ہوا تو تھپڑ تو ضرور کھاؤں گا میں کسی نہ کسی کا. بنسبت اس کے ویسٹرن کنٹریز میں جس کی اب میں عادت ہو چکی ہے مجھے، وہ یہ کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اگر سیریس ایکسیڈنٹ ہے وہ تو خیر فوری طور پہ لوگ فون کر کے پولیس کو بلائیں گے، فوراً پولیس آ جائے گی، ایمبولینس آ جائے گا. لیکن اگر چھوٹا موٹا ہے تو دونوں فریق اتریں گے، پھر ایک دوسرے کا لائسنس نمبر یا وہ ایڈریس وغیرہ لے لیں گے اور گاڑی کا نمبر لے لیں گے. بعد میں اپنی انشورنس کمپنی سے وہ رابطہ کریں گے، یا پولیس کو اگر اطلاع کرنی ہے تو اطلاع کریں گے. تو یہاں پہ جو قانون ہے وہ یہ کہ اگر کوئی زخمی نہیں ہے اور گاڑی اگر وہاں سے چلنے کے قابل ہے تو پھر پولیس کو اطلاع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپس میں آپ یہ کر لیں. لیکن اگر ایکسیڈنٹ سیریس ہے اور اگر کوئی زخمی ہے تو پھر تو سب کا یہ فرض ہے کہ وہ فوراً ایمبولینس وغیرہ بلوائے. تو بہرحال یہ پاکستان کو اگر کہا جائے کہ کنگڈم آف سلیپس یا کنگڈم آف سلیپس، لائز، سلینڈرس اینڈ ریومرس، تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا. تو ایسے ملک بن چکا ہے کہ وہاں پہ اپنی عزت اور اپنی جو اپنا فزیکل جو آپ کا جو وجود ہے اسے قائم رکھنا بڑا مشکل لگتا جا رہا ہے. اور جہاں پہ وزراء اور ایم این ایز اور سینیٹرز اور لائرز ٹی وی کے اسکرین پہ بات کرتے ہوئے یا بحث کرتے ہوئے تھپڑ لگائیں، اور اس کے بعد جو بحث ہو وہ یہ کہ تھپڑ کس نے زیادہ لگایا، تو میرے خیال میں یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کسی بھی ملک کے لیے. لیکن میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ اس پہ بڑا چسکا لیتی ہے اور جو جس کا حامی ہے اس کے حق میں بولتا ہے، اور اس میں شرمندگی کسی کو نہیں ہوتی کہ بھائی یہ پڑھے لکھے سمجھدار ایڈلٹس جو ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے یا ویسے اپنی گفتگو میں تھپڑ اپنے کیوں لگائیں. بات صرف اس پہ ہوتی کہ تھپڑ کس نے مارا اور کس کا تھپڑ زیادہ زوردار تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ.